تعالی فی محکم تنزیلی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں کوئی چیز بھی مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بلا معاوضہ چیز دی جاتی ہے تو عام طور پر اس کے درپردہ کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ چیز غیر مسلموں کی جانب سے آئے تو اور زیادہ پریشانی والی بات ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی دور کے اندر لوگ جیسے تیسے بھی تھے، لوگوں کی روٹی باہر کیف پوری ہو رہی تھی۔ 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، لوگوں کا بہرحال روٹی کپڑے والا مسئلہ زیادہ نہیں تھا، اتنا تھا کوئی اچھا ہے کوئی کم ہے، کہیں کہیں خال خال کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے حالات گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ روٹی اور کپڑے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں نے عرض کیا یہ چیز پہلے ہر بندے کی پہنچ میں تھی، اور جب یہ چیزیں ہر بندے کی پہنچ میں تھیں تو یہ سوشل میڈیا بہت مہنگا تھا۔ اب تھوڑا سا سوچیں، فون کال بہت مہنگی تھی، ٹی وی بہت زیادہ مہنگا تھا، ڈش اینٹینا وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ جس کے گھر کے اندر ٹی وی ہوتا، فون ہوتا، ڈش اینٹینا ہوتا، ایون کہ کسی کے گھر کے اندر ایک موٹر سائیکل بھی کھڑا ہوتا پرانا سا، تو یہ اس بندے کی امیری کی علامت ہوتی تھی۔ لوگ باقاعدہ طور پر کہا کرتے یار فلاں گھر کے اندر ٹی وی ہے، فلاں گھر والے بڑے امیر ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کی دیواریں پکی ہیں، انہوں نے اپنے گھروں میں پلستر کروایا ہوا ہے، انہوں نے اپنی چھت کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنے گھروں کے اندر رنگ روغن کیا، کلی کرائی ہوئی ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایک سٹیٹس سمبل تھا، عمارت کی علامت اور پہچان تھی۔ اب معاملہ تھوڑا سا الٹ ہو گیا، معاملہ بگڑ گیا۔ یہ روٹی کپڑا ہماری دسترس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ جو مصیبت ہے سوشل میڈیا وغیرہ، سیٹلائٹ کا فتنہ، یہ ہر ایک بندے کے پاس ہے، اور ایسا فتنہ ہے ہر اچھا برا اس کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا جس کا شکار گندے نہیں اچھے لوگ بھی ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کہ برے لوگ ہی وہ حرکتیں کریں گے، گندے لوگ وہ حرکتیں کریں گے، اچھے شریف لوگ، بھلے بھولے لوگ، سادہ لوگ، آزاد منش لوگ، وہ بھی اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں اس وقت دنیا میں جو آج سے 20 سال پہلے کے اعداد و شمار تھے، اس وقت 20 سال پہلے جو میں نے پڑھا تھا 13,000 سیٹلائٹ ٹولز ہیں جو آسمانوں میں ہے، ہواؤں اور فضاؤں میں ہے۔ اس وقت کی میں بات کروں 20 سال پہلے کی جو میں نے پڑھا تھا کہ 13,000 سیٹلائٹ کے ادارے ہیں، نیوز کے ادارے ہیں، دیگر ادارے ہیں جو لوگوں کو بہت سستے کے اندر چیزیں فراہم کر رہے ہیں۔ کہاں جو ہے VCR کرائے پہ لینا بڑا مہنگا، کہاں 100 روپے کی کیبل لگاؤ، کھلے کھاؤ تو ننگے نہ ہو۔ کوئی تصور کر سکتا تھا؟ اور یہ ایسی چیز ہے ہر بندے کی پہنچ کے اندر، دسترس کے اندر آ گئی۔
تو یورپ والے اتنے سیانے ہیں، اگر آپ پچھلے ہفتے کی صرف خبریں سنیں نا، ہیڈ لائن سنیں، پورے یورپ کے اندر بچوں کے موبائل اور سوشل میڈیا استعمال کرنے پہ پابندیاں لگ گئی ہیں. یعنی پوری دنیا کا، یورپ کا یہ حال ہے کہ جس نے ہمیں یہ چیزیں مہیا کی ہیں، سارا کچھ دیا ہے نا، ان کے اپنے امریکہ میں، فرانس میں، سویڈن میں، بیلجیم میں، یورپ کے اکثر ممالک کے اندر یہ بل پاس ہو گئے ہیں کہ 16 سال کے بچے کو اینڈرائڈ موبائل دینا منع ہے، جرم ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیک وقت تو ہم قوم سے عادت نہیں چھڑا سکتے، کچھ سٹیجز مقرر کی ہیں کہ اتنے سالوں تک ہم نے اپنی ملک کو، کنٹری کو بچوں سے موبائل فری کروانا ہے، بس اپنی قوم کی موبائلوں سے جان چھڑوانی ہے. اب میں نے عرض کیا یہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں، یورپ میں بہت مہنگی چیزیں ہیں، پاکستان کے اندر یہ ان لمیٹڈ ہے. آپ 100-500 روپیہ خرچ کر لیں، 2000 خرچ کر لیں، 1500 خرچ کر لیں، پورا گھرانہ ہی ماشاءاللہ 15-15 10-10 20-20 موبائل آپ چلاتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمیں جو فری کے اندر چیز دی جا رہی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہوتی. یہ ایسا شر ہے جس نے کسی کو نہیں چھوڑا. جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے لیوشکن ان یصب علیکم الشر من السماء حتی یبلغ الفیافی. اب صحابی جب کوئی غیب کی خبر دے، مستقبل کی خبر دے دے، چاہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کرے یا نہ کرے، وہ حدیث ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ صحابی غیب کی خبر اپنی طرف سے دے ہی نہیں سکتے. پکی بات ہوتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اگر صحابی آئندہ امور سے متعلقہ کوئی بات کہہ دیں کہ ایسا آنے والے وقت میں ہو جائے گا اور سند صحیح ثابت ہو جائے، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان تسلیم کیا جاتا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ کی 38,554 نمبر حدیث روایت. جناب حذیفہ بن یمان فرمایا کہ اپنے شاگردوں میں تھے، لا یوشکن ان یصب علیکم الشر من السماء حتی یبلغ الفیافی. ایک وقت آئے گا آسمان سے شر نازل ہوگا، آسمان سے غلاظت نازل ہوگی، آسمان سے گندگی اترے گی، آسمان سے تباہی اترے گی. حتی یبلغ الفیافیہ، یہاں تک کہ کوئی صحرا کے اندر بھی بیٹھا ہوگا جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں ہوگا، وہ فتنہ وہاں بھی پہنچ جائے گا. اب آپ اندازہ فرمائیں، آپ دنیا کے کس خطے میں چلے جائیں، کس کونے میں چلے جائیں، آپ کو یہ ان لمیٹڈ چیزیں ملتی کہ نہیں ملتی. پہلے تو حاجی صاحبان کو آرام سے کم از کم عمرہ کرنے کا موقع مل جاتا تھا، کوئی موبائل خریدنا پڑتا تھا، کوئی سم لینی پڑتی تھی، چلے کم از کم سکون کے ساتھ وہ عمرہ اور عبادت تو کر لیتے تھے. اب تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پیکیج کے اندر کمپنیوں نے یہ چیز شامل کر دی ہے، آپ کو جاتے ہی ماشاءاللہ سم بھی فراہم کر دے کہ چلو اپنی عمرے دا بیڑا غرق کرو بہ کے سارے پیکیج سمیت. سمیں رومنگ کی جاتی ہیں. آپ اس ملک کے اندر ہیں، واٹس ایپ چلانا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے ملک کی سم استعمال کریں، کال بھلے ہونا ہو لیکن واٹس ایپ کے میسیج آپ کو پہنچ جائیں گے. اب یہ اللہ کے بندو ہمیں جو اتنا سستا دیا جا رہا ہے، فری میں دیا جا رہا ہے، تو بدلے میں ہم سے کچھ لیا بھی جا رہا ہے. بدلے میں ہم سے کیا لیا جا رہا ہے؟ وہ اللہ کے بندو بدلے میں ہم سے ہماری نسلیں لے لی. انہوں نے نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے، گھروں کو تباہ کر دیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے وہ تباہ ہو گئے. آپ غور کریں، ہمارے بچے دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں، جھگڑالو ہوتے جا رہے ہیں. سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں نے بچوں کو بدتمیزی نہیں سکھائی، میں نے بچوں کو ایسے جگہ پہ تعلیم حاصل کرنے بھیجا نہیں جہاں بدتمیزی ہو. میرے بچے کے استاد بھی اچھے ہیں، ہمارا گھر بھی اچھا ہے، مولوی صاحب سمجھ نہیں آتی بچے بنی کا تو بدتمیزی ہو جاتے پہ یہ بچے آپس سے لڑتے ہی رہتے نے، گھر چکالا ہو گیا. یہ چنگا ویسے ماشاءاللہ میں کرنا منہ نہ متھا جین پہاڑو لتھا، یہ چنگا ہے. جتھے پھنس جاؤ اپنی کرتوت منی کوئی نہیں، کہہ دو کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا. میں نہیں کہتا یہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے بھائی. اللہ کا حکم ہو تو آزمائش کے لیے ہو بھی جایا کرتا ہے.
لیکن یار ہر کام کے اندر ہی کالا ہو گیا، پیلا ہو گیا، نیلا ہو گیا، چٹا ہو گیا. اور ویسے وہ نلائق قسم کے مولوی صاحبان بیٹھے ہوتے ہو، کہتے دیہڑی آ گئی، تیرا بندہ مرے نہ مرے 550 کھڑے ہی کھڑے. وہ کہتے ہاں بڑا خطرناک ہو گیا، جو بڑا پیلا ہو گیا، چاچی نے کراتا، پھوپھی نے کراتا. ماسی کدی نہیں کرانی، جدو کرائے گی پھوپھی تے چاچی کرائے گی. لیکن یہ اس طرح کے ذہن بدو گئے بھائی، لڑتے بڑے آپس سے، وڈن نو پیندے ایک دوجے نو. انہاں نو سمجھاؤ. اللہ کے بندو، سوشل میڈیا آپ کو یاد ہوگا 13 سال پہلے کی غالباً بات ہو، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی عنوان کے جو ہے وہ انتخاب میں، تو میں نے وہ جمعے کا عنوان لکھ دیا ڈوریمون. آپ یقین میں نے آج تک بے عزتی کروا رہا ہوں. پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، لیکن لوگوں نے معاف کوئی نہیں کیا. وہ تسی اوہی نہ جمعہ پڑھایا سی. اب آپ دیکھیں اس وقت جمعہ پڑھانے کی اس موضوع پہ ضرورت کیوں پیش آئی تھی. اس وقت پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت کے حکمرانوں کی جماعت میں سے کسی نے یہ دعویٰ دائر کیا تھا، یہ بل پیش کیا تھا کہ اسے بند کرو، یہ کارٹون صحیح نہیں ہے. اچھا مجھے بھی جستجو ہوئی، میں نے کہا دیکھے تو جائیں یہ ہے کیا. اس بل کے اندر کہا یہ گیا تھا اس کارٹون کو دیکھنے سے بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں. آپ ڈوریمون کو چھوڑیں، آپ موٹو پتلو دیکھ لیں، چاچا بتیجا دیکھ لیں، ماما بھانجا دیکھ لیں. یہ ہمارے بچے جو سوشل میڈیا کے اوپر ارطغرل بننے جا رہے ہیں، قردوس بننے جا رہے ہیں، سلطان الفاتح بننے جا رہے ہیں، اس میں بچوں کو سکھایا کیا جا رہا ہے. آپ ڈوریمون کو دیکھ لیں، کسی کارٹون کو دیکھ لیں، کوئی کریکٹر کسی کے ساتھ تمیز سے بات کرتا ہے؟ آپ دیکھ لیں بچوں کے لیے بنائے گئے ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں کو کس طرح سے اغوا کیا، بچوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا. ہر بندہ غصے میں بھرا ہوا ہے، ہر بندہ بدتمیزی دوسرے سے کر رہا ہے، ہر بندہ بچہ دوسرے سے چیزیں چھین رہا ہے. ماں باپ وہاں بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، بچوں کے اوپر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اللہ کے بندو یہ اثرات ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ہم سے تباہ و برباد ہو کے نکل گئے ہمارے ہاتھوں سے. ہم نے اتنا بچوں کو عادی بنا دیا، اتنا بچوں کو عادی بنا دیا ہے. ہمارے بچے جب تک ہاتھوں میں موبائل لاؤ کھانا ہی نہیں کھاتے. آپ نے گھروں میں جا کے میں اور آپ جائزہ لیں، میں نہیں روٹی کھانی، میں نہیں کھانا، میں نے کچھ نہیں کھانا. اتنے نکمے ہڈ حرام اس سوشل میڈیا نے بنا دی ہیں. وہ جڑا 2 برکیاں نہیں لاندا اور ہاتھ سے موبائل پھڑا کے پاؤں 2 روٹیاں کھوا دے. وہ بچہ موبائل دے ہاتھ میں برکی پکڑی ہوئی ہے، ایسے کر کے برکی پکڑی ہے، وہ کھانا پکڑا ہوا ہے، انہوں پتہ نہیں میں کی کرنا ہے. انہوں 10-15 منٹوں بعد جانا اچھا میں برکی بھی کھانی ہے. ابو کھلا رہا ہے، امی کھانا کھلا رہی ہیں، وہ ان تے بھوک نہیں سی لگی. بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ضد کر رہا ہے. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا؟ ہم نے بھی ضدیں کی ہیں، ہم نے بھی سارا کچھ کیا ہے، لیکن چھترول بھی ہوتی تھی ساتھ. ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں. قدرت اللہ شہاب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اس نے اپنی والدہ کے اوپر کتاب لکھی ماں جی. اس نے کہا میری ماں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میری ماں پڑھی لکھی رہی تھی. یہ پڑھے لکھے نوجوان آگے، پڑھے لکھے ماں باپ آگے، تو صرف دنیا کے پڑھے ہوئے، دین کے پڑھے ہوئے کوئی نہیں ہے. عالم بھی امور الدنیا جاہل بھی امور الآخرہ. اللہ کے صاحب نے فرمایا آخرت میں ایسی قوم ہوگی دنیا کے ہر چیز کا علم ہے، نہیں پتا تو دین کا کوئی علم نہیں ہے. ذرا سا بچے نے شرارت کی، ری کی، تماشا لگایا، تھوڑی سی بات کہی، اس کے ہاتھ میں اسی وقت آگ کا انگارہ تھما دیا، موبائل تھما دیا، یہ بوتھی بند کراؤ جی، چوپ ہی نہیں کرتا پیا. اب ان لمیٹڈ پیکج ہیں، فری میں ہے، کوئی پرواہ نہیں. چائنا کے موبائل آ گئے ہیں، لوگوں نے بچوں کے لیے الگ سے موبائل رکھ لیے ہیں. یہ بچوں کا ہی موبائل ہے، یہ بچوں نے ہی استعمال کرنا ہے. اور جن بدبختوں نے ہمارے ہاتھوں میں یہ موبائل دیا ہے، یہ سوشل میڈیا دیا ہے، فیس بک دیا ہے، ٹویٹر دیا ہے، انسٹاگرام دیا ہے، یہ چیزیں دی ہیں، واٹس ایپ دیا ہے، گروپس دیے ہیں، ان بدبختوں نے اپنے ملکوں میں پابندیاں لگا دی ہیں. میں نے عرض کیا 16 سال پابندی لگی یورپ میں اکثر ممالک کے اندر کہ 16 سال سے کم عمر بچہ موبائل استعمال نہیں کر سکتا اینڈرائڈ. اور اس کے اندر پہلی انہوں نے ارلی سٹیج کیا رکھی، آغاز میں کیا رکھا کہ رات کو 9-10 بجے کے بعد بچوں کو موبائل دینا ہی نہیں ہے. اس کا حل کیا کیا؟ پورے ملک کے اندر موبائل کے جتنے نیٹ ورک ہیں سارے بند کر دو. یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہم سے ہماری نسلیں لے لی ہیں. کہتے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ.
گھروں میں جاتے ہیں، مہمان ملتے ہیں، کھانا کھانا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہے، اس وقت بھی سب نے اپنے موبائل کھولے. بھائی ملنے کس لیے آئے ہو؟ اچھا پھر میں اگر بات کروں نا یورپ کی، وہاں پر جو پڑھنے لکھنے میں سننے میں آ رہا ہے، ان لوگوں نے ایسے ایسے ہوٹل بنا دیے ہیں جن کے باہر لکھا ہے کہ یہاں نیٹ ورک نہیں ہے موبائل کا، وہاں زیادہ رش پڑ رہا ہے. بڑوں کا کیا ہوا بھائی؟ بڑے جو ہے وہ چھوٹے میاں بڑے میاں، سبحان اللہ، چھوٹے میاں کو بھی سکرولنگ کی عادت ہے، جب تک بیٹری مکڑی نہیں جان چھٹنی نہیں. اور بڑے میاں کو بھی سکرولنگ کی عادت ہے. انہوں نے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا کہ یہ 10 منٹ کا کلپ نہیں دیکھ سکتا، 15 منٹ کا نہیں دیکھ سکتا، شارٹ کلپس دے دیے، آدھے منٹ کے، 1 منٹ کے. وہ دیکھتے جا رہے ہیں، صفحہ آگے پیچھے کرتے جا رہے ہیں، چیز آپ کے سامنے آتی جا رہی ہے. اور بدبختوں نے اس کے اندر ایسا سسٹم بنا دیا ہے جو ہمارے دماغ کو پڑھ لیتا ہے. اب آپ دیکھیں اپنے تصور میں کوئی چیز لاتے ہیں، اسی وقت یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. یعنی اتنے ہمارے اندر وہ گھسے ہوئے ہیں. وہ الگ داستان ہے، وہ کوئی غیبی قوتیں نہیں ہیں. انہوں نے ڈیٹا انٹری، ڈیٹا آپریٹر ایسے رکھے ہوئے ہیں جو ہر ملک کے، ہر محلے کے، ہر گھر کے لوگوں کی ذہنیت کے مطابق اس کے موبائل کے اندر وہ چیزیں پلانٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا پسند ہے وہ جن کو گندی چیزیں پسند ہے وہ ذرا سا سکرولنگ کرتا ہے، گندی چیز آ جاتی ہے. جس کو تقریریں پسند ہے، کسی خطیب کا نام دماغ میں لے کر آتا ہے، وہ 4-5 دفعہ سرچ کرتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے اس بندے کو چاہیے کیا، وہ اس کے مطابق چیزیں دیتے ہیں. بچے تو ہیں ہی ہیں نا، بڑوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کبھی دعوتیں کی جاتی تھی، کھانے کھائے جاتے تھے، کس لیے؟ ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیا جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو جائے گی. وہ پہلے گھروں کے اندر آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال چال کیسے ہیں، حال کیسا ہے، فلاں کیسا ہے. اب گھر کے اندر مہمان سلام دعا کے بعد پہلی بات کرتے ہیں وائی فائی کا پاسورڈ کیجیے گا جی، یہ ملنے آئے ہیں، یہ کھانا کھانے آئے ہیں. بھائیو ہنسنے سے زیادہ یہ رونے اور تکلیف دہ بات ہے کہ مہمان آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائیں، ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کریں. جو جہاں پر کسی مریض کو ملنے جاتا ہے، بیمار کو ملنے جاتا ہے، حال چال پوچھنے کے بعد ہر بندہ نرا نیچی کر کے ہے تو نیوی کر کے تھے خشوع دے نال موبائل دیکھنے لگے ہوندے سارے. یعنی آداب مجلس کے خلاف یہ بات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمایا، انگوٹھی پہن لی. ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیارے، دوسرے انگوٹھی ویسی بڑی پیاری لگتی ہاتھ میں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا انگوٹھی بڑی اچھی لگی. صحابہ سے بات کرتے کرتے کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کر کے انگوٹھی دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، کبھی بات کرتے کبھی انگوٹھی دیکھتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ محسوس ہوا کہ میں نے یہ ٹھیک نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اسی وقت اندر کی انگوٹھی گھر میں رکھ کر آئے. میں شغلنی عنکم مذ الیوم، شغلنی ھذا عنکم مذ الیوم. میرے صحابہ اس انگوٹھی نے آج مجھ سے ایک کام کروا دیا جو مجھے نامناسب معلوم ہوا کہ تم بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں میں بیٹھے بیٹھے کبھی تم سے بات کرتا، کبھی اپنی انگوٹھی دیکھتا، تمہاری حق تلفی محسوس ہوئی، تمہاری جو ہے وہ ناراضگی کا مجھے احساس ہوا، میں نے انگوٹھی جا کے پھینک دی، اب میں نے کوئی نہیں پہننی. تو یہ موبائل کیا ہے بھائی؟ کیا یہ آداب مجلس کے منافی ہے کہ صحیح ہے؟ ہم شکوہ تو کرتے ہیں فلاں دفتر میں گئے، فلاں آفس میں گئے، وہاں افسر جو تھا وہ موبائل کے ساتھ کھیل رہا تھا، لگا ہوا تھا، میری طرف دیکھا ہی کوئی نہیں اس نے. لیکن ہم اپنی اداؤں پہ بھی غور کریں. یہ ہمارے نقصانات ہیں. فری کے اندر کچھ نہیں ملتا. اللہ کے بندوں ممبر پہ ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں کے گھر اجڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اس آزمائش سے بچو جس کا شکار ظالم نہیں نیک لوگ بھی ہو جائیں گے. یہ صرف ان کی بات نہیں جو بدکار ہے، جن کا کردار ہی ایسا گندا ہے. نہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ، شریف لوگ، نیک لوگ، ان کے گھروں کے اندر بیٹیوں نے بغاوتیں کر دی، بچوں نے بغاوتیں کر دی. کبھی آپ نے غور کیا، احساس کیا، نوٹ کیا اس چیز کو؟ کبھی توجہ دی بیٹے اور بیٹی کو دینے سے پہلے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں درد دل کے ساتھ، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آخر نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوئے، نسبتیں نہیں ہوئی، ان کو موبائل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ غصہ نہ کرے تو. ایک نوجوان بچہ جس کی شادی نہیں ہوئی، زندگی کی کوئی ضرورت اسے نہیں ہے، ماں باپ اس کے کفیل ہیں، ماں باپ اس کی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں، آخر کیا ضرورت پڑ گئی اس بچے کو مہنگے مہنگے موبائل لے کے دینے کی؟ ہمیں تو بھائی ان کے نام بھی نہیں آتے، پرو میکس 13 14 پتہ نہیں کیسے کیسے نام ہوتے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے.
اللہ کا شکر ہے نہیں پتا. لیکن یہ کہنا کہ بھئی اے آئی آ گیا ہے, جی پی ٹی پتہ نہیں کیا کیا آ گیا ہے, یہ جس گوگل آ گیا ہے, ڈھمکانا آ گیا, فلانا آ گیا ہے, اور اتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں, ایک بندہ مجھے ان کا صحیح استعمال کر کے دکھا دے, میں مان جاؤں گا, میں بھی استعمال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ہر چیز کی اللہ کے بندے ایک حد ہوتی ہے. آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم بھرے پڑے ہیں. کوئی خاتون خانہ ہے, 4 بچے ہیں, 6 بچے ہیں, 8 بچے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اپنے بچے ہی مار کے کسی کے ساتھ چلی گئی. کیا ہوا جب پکڑے جاتے ہیں؟ وہ جی سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک کر رہے تھے, وہ جی سوشل میڈیا پہ ہم یہ کر رہے تھے, وہاں ہمارا آپس میں تعلقات قائم ہوا, بچے رکاوٹ تھے, بچے ہی مار دیے. یعنی کبھی یہ سنا جاتا تھا کہ ماں نے اپنی جان دے کے بچے بچا لیے. اب یہ 8 بچوں کی ماں, اس کا ذاتی اور نجی معاملہ ہے. 8 بچیوں کی ماں, بوڑھی ماں, وہ چلی گئی چھوڑ کے. عدالت میں دیکھا سب نے, اس نے جا کے بیانات دیے, خلا لے لیا, بچیاں رو رہی, اسے پرواہ کوئی نہیں. وہ اقبال نے پھر صحیح کہا تھا نا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا؟ اللہ کے بندو, پوری ذہن سازی ہو رہی ہے, بد دماغی اور شیطانی پیدا ہو رہی ہے, ہمارے احساسات مر کر رکھ دیے. یعنی قریب والا بندہ اس نے دور کر دیا, دور والا قریب کر دیا. پھر کہتے ہیں گھر تباہ ہو گئے. شوہر نامدار ہے, اس کو بیوی کو ٹائم دینے کی فکر ہی کوئی نہیں. سارے ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, بابا جی نے اپنا پکڑا ہے, بی بی جی نے اپنا پکڑا ہے, بھائی جی نے اپنا پکڑا ہے, بہن نے اپنا پکڑا ہے. اور وہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام والی روایت کہ قیامت سے پہلے ایسے ایسے گناہ ہوں گے کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں ہوگا بندہ کر کیا رہا ہے. کیا ابھی اللہ کے بندو یہ وقت آیا نہیں ہے جب ہر بندہ اپنا اپنا موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا بروں کے بارے میں, نیکوں کے بارے میں؟ میں نے کہا ایسا فتنہ ہے, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اللہ فرماتا ہے اس فتنے سے بچو جس کی لپیٹ میں بدکار نہیں نیک بھی آئیں گے. بڑے بڑے نیک لوگ اس کے لپیٹ میں آ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے. وہ آپ علیہ السلام صحابہ کو, میرے صحابہ تنہائیوں کے گناہ سے بچنا. میں تنہائیوں کے گناہ, ہمارا میری امت کے لوگ آئیں گے, ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنی بڑی بڑی ہوں گی. اب تہامہ پہاڑ کی بڑائی کی, عظمت کی عرب کے اندر ایک مثال تھی. آقا علیہ السلام نے قیامت سے پہلے یہ ہوگا کہ میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں سے بھی بڑی ہوں گی, پہاڑ سے بھی بڑی ہوں گی, لیکن اللہ کے ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ میں لوگوں کے سامنے نیک بنیں گے, جب تنہائی کے اندر جائیں گے ان کی حرکتوں سے شیطان بھی شرما جائے گا. تو یہ کیا کر, اللہ کے بندو اس کے استعمال سے منع نہیں کرتے, لیکن اس کے نقصانات کا جائزہ لو. مت سمجھو کہ یہ اتنے ان لمیٹڈ پیکیجز ہیں, میں لگوا لیتا ہوں, یہ لگوا لیتا ہے, وہ لگوا لیتا ہے, اور یہ تو باقاعدہ طور پر ہمیں تباہ کرنے کے لیے لایا گیا تھا. میں نہیں کہتا کہ اس کا استعمال نہ کرے, اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے, اس کا نیک استعمال بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے بندو اپنے ایمان کا جائزہ لے لو, نیک استعمال کرتے کرتے کہیں میں کہیں اور تو نہیں بھٹک جاؤں گا. یہ پہلا نقصان اللہ کے بندو یہ ہو گیا, ہمارے خاندان تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, اور ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. ایک وقت آنا ہے, میں لوگوں سے ملتا ہوں, جنازے پڑھانے کا اتفاق ہوتا ہے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس طرح بزرگوں کی میں اپنی آنکھوں سے وفاتیں دیکھ رہا ہوں نا, اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی مار دے اگر ایسا ہی ہمارے ساتھ ہونا ہے. نہ کوئی پوچھنے والا, نہ کوئی سمجھنے والا, نہ کوئی بتانے والا, نہ کوئی کھانا دینے والا, نہ کوئی پانی پلانے والا, کسی کو پرواہ کوئی نہیں کسی کی. ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. یہ ہم سے پہلی چیز لے لی ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر ایک بہت بڑی خرابی ہے, اس ملک کا سیاسی اور مذہبی مزاج سوشل میڈیا نے بگاڑ دیا. دیکھیں اختلافات پہلے بھی ہوتے تھے, مسائل بن جایا کرتے تھے, فکری طور پر ہو جایا کرتا ہے. میری آپ سے سیاسی ذہن نہیں ملا, آپ کا مجھ سے نہیں ملا, میرا آپ سے دینی ذہن نہ ملا, آپ کا مجھ سے نہ ملا. میں نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا, کوئی بات نہیں, خیر ہے, آپ کو پسند نہ آیا. آپ نے کوئی مسئلہ بیان کر دیا, میں نے اس کو درست نہ سمجھا, میں نے سمجھا کوئی بات نہیں, خیر ہے جی, مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی بات کی. ایسی سیاسی پارٹیاں آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو نفرتوں کا طوفان کھلا ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ کسی بھی سیاسی جماعت, کسی بھی مذہبی جماعت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ یہاں گزارش کی تھی کہ ہم بھی کسی جماعت کے ساتھ اپنا انسلاک کر لینا. اگر یہ چٹھو وٹے جماعتوں میں جا سکتے ہیں, ہم جیسے پہلے جا سکتے ہیں. ہمیں بھی بتھیرے ترلے کرتے ہیں سارے آ کے, منتیں کرتے ہیں ہماری جماعت میں فلاں کی عادت لیں, فلاں کی عادت لیں. ہمیں پتہ ہے ان کے اندر شوشائی ہے, کام بالکل نہیں کرنا آتا کسی کو, اور نہ اپنا اندازہ ہے, نہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. یہ صرف امیر صاحب آ گئے, امیر صاحب چلے گئے,
لیڈر گرامی آگے، لیڈر گرامی چلے گئے، کل وہاں تھے، آج یہاں تھے، اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھا لی، وہاں سے سفر کر کے آ گئے، بس ان کا زبانی جمع خرچ اتنا صحیح ہے۔ اگر ان کے اندر کچھ ہوتا تو آج معاشرے کے اندر خیر کا کوئی ہمیں پہلو ان کی وجہ سے نظر آ جاتا، اللہ ماشاء اللہ۔ اب آپ دیکھیں انہوں نے اپنے کارکنوں کے اندر کیسے نفرتیں بری ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ سلام لینے کے روادار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے روادار نہیں۔ کیا بات ہے جی، یہ جی میری جماعت کا نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ دیوبندی بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، بریلوی اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اہل حدیث دیوبندی بریلوی کے پیچھے جمعہ پڑھنے نہیں جاتا۔ اب جمعے سے پہلے وابستیاں دیکھی جاتی ہیں، اگر تو یہ میری سیاسی جماعت کا ہے تو میں نے جمعہ پڑھنا ہے، اگر یہ میری سیاسی جماعت کا نہیں تو میں نے جمعہ کوئی نہیں پڑھنا۔ یہ نفرتوں کے طوفان کس نے کھڑے کر دیے؟ ایک عالم دین کو اتنا بھی حق نہ دیا جائے کہ سیاسی اعتبار سے ملک کے اوپر بات کر سکے، کسی کو اتنا حق بھی نہ دیا جائے کہ دینی اعتبار سے بات کر سکے۔ اس کا پھر اللہ کے بندو ممبر پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نہ کھڑا ہو، پھر وہ کسی اور کو لے آؤ۔ پھر جو تم سے جمعے سے پہلے پوچھ لیا کرے بھئی آپ کی جماعت کی میں تعریف کر دیتا ہوں، کسی جماعت کی یہاں پر مذہبی تعریف کر دیں، اس کے سارے چیلے چانٹے خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی جماعت کی سیاسی جماعت کی تعریف کر دیں، اس کے چیلے چانٹے خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں تبصرہ کر دیں، وہ سارے ناراض اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہاں تک آپ دیکھ لیں، یہ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے جو پلیٹ فارم بنے ہر جماعت کے، میں کسی ایک جماعت کو نہیں کہتا، اس ملک کے اندر ایک سیاسی جماعت نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور بڑا خطرناک استعمال کیا، بجائے اس کے کہ دوسری سیاسی جماعتیں اس سے سبق سیکھ لیتی، اخلاقیات کا لوگوں کو پابند کر دیتی، انہوں نے بھی وہی کام سارے کرنے شروع کر دیے کہ چلو انہوں نے غلطی کر لی، غلطی کا ارتکاب کر لیا، نوجوان استعمال ہو جایا کرتے ہیں، ہو گئے ہیں، وہ آپ تو ہوش کے ناخن لے لیں۔ یعنی باقاعدہ ماں بہنوں کی گالیوں کے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہے، الزامات کے سوا ہے ہی کچھ نہیں۔ ذرا سی کسی نے بات کر دی، اب میں بات صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا فضل و کرم، ہمیں کسی سے بدلے لینے کے، کسی کو نیچا دکھانے کے شوق کوئی نہیں ہے۔ اگر بدلے لینے کے، نیچا دکھانے کے شوق ہوتے اللہ ہمیں یہاں کھڑا ہی نہ کرتا۔ ایک صاحب اللہ کی قسم 3-4 سال تک روزانہ آ کے بیٹھنا، سیاسی تبصرے لینے، دیگر تبصرے لینے، اور سوشل میڈیا کے اوپر جا کر میرے سٹیٹس کے اوپر فیس بک مجھے گالیاں بھی دینی، برا بلا بھی کہنا۔ اچھا مجھے نہیں پتا کہ یہ بندہ ہے، حد ہو جاتی ہے نا۔ میں نے ایک دفعہ بلاک کیا، دوسری آئی ڈی سے آ گیا، دوسری بار بلاک کیا، تیسری آئی ڈی سے آ گیا، تیسری دفعہ بلاک کیا، چوتھی آئی ڈی سے آ گیا، چوتھی آئی ڈی کو بلاک کیا تو مجھے یہاں ملنے آ گیا، تسی میں نے بلاک کا تو کیتا، میں کہا یار میں تینوں کدوں کیتا، تمہارا نام تو کچھ اور ہے۔ 4-5 جھوٹے ناموں سے وہ ماشاءاللہ کتنے سالوں سے میری لا پا کے چپڑا پیا سی، تو مینوں پتہ نہیں کہ مینا بہندا سی ہے، مجھے پتہ نہیں کہ روزانہ میرے ساتھ گودی 'چ بیٹھ کے میری داڑھی موندا پیا، مجھے پتہ نہیں اس چیز کا۔ اور اپنی کرتوت نہیں دیکھی کہ میں نے وہاں ماں بہنوں کی گالیاں دی، بد تہذیبی کی، بدتمیزی کی، اور مجھے پتہ بھی نہیں کون ہے، لیکن اگلے دن یہاں آ گیا، تسی مینوں ملاقاتوں کیتا، وہ تو میں سی، اور میں کہا تو جھوٹا آیا۔ پھر یہ کس نے رشتے توڑے، کس نے کمزور دیا؟ ان نے کیا، ویلی رن پرونیاں جوگی، پھر کہتے نوجوان کام نہیں کرتے۔ ان سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بڑے بڑوں کی، آپ کیا سمجھتے، علماء تو بیچارے عزت کے مارے بولتے نہیں ہیں، ہم تو رہتے ہیں نا ان کے درمیان، ہمیں پتہ ہے وہ بیچارے نہ مالی طور پر مضبوط، نہ سیاسی طور پر مضبوط، نہ برادری کے طور پر مضبوط، کسی اعتبار سے بیچارے پڑھتے ہی غریب بچے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے چپ کر جاتے ہیں، بولتے نہیں ہیں۔ لیکن جس طرح عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، گندے گندے گھٹیا گھٹیا الزام لگائے جا رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھ سکتا ہے یار تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اس ملک کے اندر جب FIR یا دیگر ادارے کوئی قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، جس کو جو مرضی کہہ لیں، آپ جائیں یورپ کے اندر، کبھی کسی کے اوپر انگلی اٹھا کر دکھائیں، ایسے ایسے قوانین آپ کو تن کے رکھ دیں گے۔ ہم کسی کو تننا نہیں چاہتے، لیکن ایک ہی گزارش ہے، اللہ کے بندو استعمال کرو۔ لیکن یہ گالی گلوچ کا، بدتمیزی کا، بد تہذیبی کا کیا تعلق ہے؟ یہ اس طرح کے جملے استعمال کرنے سے کسی کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کہتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یطوف بالکعبہ، آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، وہو یقول، صحابہ سارے طواف کر رہے ہیں، آپ ہم طواف فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ما اطیبکی و اطیب ریحکی، بیت اللہ تو کتنا پیارا ہے، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، بیت اللہ تو کتنی شاندار چیز ہے، تیرا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے، والذی نفس محمد بیدہ،
لحرمت المؤمنی اعظم حرمتا عند اللہ منک، بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی تیری شان و شوکت ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی بیت اللہ کو گرانے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ کسی مسلمان کی ناجائز توہین اور تذلیل کرنے کا ہے۔ یہ تو اللہ معاف فرمائے، نشہ ہے، نشہ خدا کی قسم۔ جیسے نشئی ہوتے ہیں نا، نشیڑی، افیونی، چرسی، بھنگی، ان کو جب نشہ نہیں نہ ملتا ان کی حالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ملک کے اندر نیٹ ورک سلو ہو جاتا ہے، پیکج ختم ہو جاتا ہے نا، ان موبائل کے نشیوں کی حالتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اٹھتے ہیں ایسے کر کے درخانے کے نیچے ہاتھ ماریں گے جیسے پتہ نہیں یہ بل کلنٹن اور ٹرمپ یہی ہے، ایسے اپنی آراء کا اظہار کریں گے جیسے پتہ نہیں دنیا کے فیصلے اسی نے کرنے، اتنا یہ سمجھدار ہے۔ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ ایسے ہماری نماز ختم ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے ہمارا ہاتھ ایسے جاتا ہے جیب کے اندر جیسے پتہ نہیں ابھی ہمیں کمپنی کی طرف سے نماز کی قبولیت کا میسیج آ جانا۔ اللہ کے بندو اپنی اداؤں پہ غور کرو، اس کو کنٹرول کریں، اللہ کی قسم کنٹرول کریں۔ یہ ہمارے گھر بھی لے گیا ہے، یہ ہماری فیملیاں بھی لے گیا، ہمارے خاندان بھی لے گیا، اور ہمارے بچے بھی ہمارے ہاتھوں سے چلے جا رہے ہیں۔ آخر میں بات یاد آئی کر دیتا ہوں صرف عرض کرنے کے لیے، سمجھ لیں خدا کے لیے، یہ جین زی جو ہماری ہے، کل وہ بڑا ایک میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا، وہ جی پاکستان کے تو نوجوان ہی بشرم ہے، بغیرت ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ دیکھیں جی نیپال کے اندر جین زی انقلاب لے آئی، وہ بنگلہ دیش کے اندر جین زی انقلاب لے آئی، وہ جین زی جناب والا ہندوستان کے اندر لگی ہوئی ہے، یہاں بھی نوجوان باہر آ جائیں گے۔ آپ مجھے اتنا بتائیں، یہ جین زی جو بدتمیزوں کے ٹولے ہیں، بے شرموں کے ٹولے ہیں، نیپال کے اندر کیا انقلاب آیا آپ کو پتہ ہے؟ کوئی فائدہ ہوا نیپال میں؟ کوئی فائدہ ہوا بنگلہ دیش میں؟ کوئی فائدہ مجھے آپ بتا دینا۔ جو انقلاب آئے ہیں وہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں بھی جی قوم کے اندر اٹھے، وہ اس لیے بیڑا غرق ہوا، ان کا تباہ ہوا کہ بدتمیز نسل تھی۔ یہاں الحمدللہ نسل پوری طور پر بدتمیز کوئی نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کے بندوں اسے بچانا ہے نا تو خدارا ہوش کے ناخن لو، اپنے بچوں کو ضرور میڈیا استعمال کرائیں، ضرور چیزیں استعمال کرائیں، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے۔ کیا پتہ میرا آپ کا بچہ ہمارے سامنے کوئی غلط چیز آئے، اس کو شرم ہی آ جائے، حیا ہی آ جائے۔ میں نہیں کہتا کہ نوج بچے باز آ جائیں گے، باز کوئی نہیں آنا، لیکن اللہ کی قسم اگر ہمیں دیکھ کے وہ چینل بدل لیں، ہمیں دیکھ کے موبائل چھپا لیں، ہمیں دیکھ کے سکرولنگ ختم کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری کچھ نہ کچھ گھر کے اندر بھی عزت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنوں سے، اس مصیبت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانی، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانی۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانی، اما بعد۔ محترم ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ایک ہلکی سی گزارش ہے۔ بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو مسجد کے اندر بسا اوقات نمازی حضرات کسی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی جگہ کے لیے جو ہے وہ کوئی علامتی طور پر کوئی کاغذ یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ جاتے ہیں، تو پہلی گزارش یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرمایا تھا، میرے صحابہ مسجدوں میں اپنی جگہ ایسے نہیں خاص کرنی جیسے اونٹ خاص کرتا ہے۔ اونٹ کی ایک طبیعت ہے، وہ جہاں بیٹھ جاتا ہے وہاں کسی کو بیٹھنے کو نہیں دیتا، وہ پھر لڑتا ہے، آگے سے جھگڑتا ہے۔ اونٹ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اس کی طبیعت اور مزاج ہے، اس نے جہاں بیٹھا ہے اس نے کہا میں نے تو یہیں بیٹھنا ہے، اگر کوئی اور بھی آ کے بیٹھے گا اس کے ساتھ وہ لڑتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جگہ خاص کرنا، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو بھائیو 3 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے آنا اور کپڑا رکھ جانا کہ اب میں نے یہاں بیٹھنا ہے، شریعت کے اندر یہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، بے وضو ہو گیا، کال آ گئی، باہر جانا پڑ گیا، یا قضائے حاجت ہے، تو وہ 4-5 منٹ کے لیے گیا، وہ کپڑا رکھے اور اتنی دیر میں واپس آ جائے، اس کے لیے جائز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔